السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے ماقبل کل آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ ابھی آپ کو آگے کے سبق کو پڑھنا ہے۔ کتاب کی طرف دیکھیں اور سماعت کریں۔ جو آیت نمبر 67 سے آج پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی جلومی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ہے نا؟ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم، خدا تمہیں حکم دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ کیا کرو؟ قالوا اتتخذنا، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بتاتے ہیں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بتاتے ہیں۔ یہ کون بولے؟ بنی اسرائیل لوگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ قال اعوذ باللہ، فرمایا خدا کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں سے ہوں، کہ جاہلوں سے ہوں، کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بنی اسرائیل بولے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ کون بولے؟ بنی اسرائیل لوگ۔ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی۔ قال، فرمایا، کہا، وہ فرماتا ہے انہو یقول، وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ سر، نہ بوڑھی ہے اور نہ سر۔ عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، نہ بوڑھی ہے نہ کواری، نہ بوڑھی ہے نہ کواری، سمجھے نا؟ یعنی نہ بوڑھی ہے نہ بالکل جوانی میں، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اگر تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہ وہ بنی اسرائیل بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقول، وہ فرماتا ہے، فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء لونہا تسر الناظرین، وہ ایک پیلی گائے ہے، وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دھول ہاتھی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی، ہاتھی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی وہ گائے بڑی اچھی اور دیکھنے والوں کو خوشی محسوس ہوتی، اس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے، یبین لنا ما ہی، کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، یعنی گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، وہ گائے کیسی ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دیں۔ وَإِنَّهَا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے، اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ قال، کہا انہو یقول، تو فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، جس سے خدمت نہیں لی جاتی، ولا تسقی الحرث،
کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے۔ زمین جوتنے سے مطلب حال نہیں جوتا گیا، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا بولے، قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے، اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ کہیں تمہیں عقل ہو، کہ کہیں تمہیں کیا ہو، عقل ہو۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، ہے نا۔ وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ کس سے، اپنی قوم سے، انا بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ہے نا، ان یہ کہ تذبحو، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان لوگوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم کرتے ہو ہم سے کیا، ہزوا، مذاق، مسخرہ، استہزاء، یہ سب معنی ہیں ہزو۔ قال، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، اس بات سے کہ ان کے اکونا، میں ہو جاؤں، من سے، الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا، دعا کرے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب، یبین لنا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا، بتلائے ہمیں، ماہیا، کیسی ہے وہ۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر، سمجھے نہیں، جس کو وہاں پڑھے اور سر، اور نہ چھوٹی عمر، عوام، جوان، بین ذالک، درمیان، درمیان، اس کا درمیان، فافعلوا، بس کرو، ما، جو، تؤمرون، تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے پروردگار، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے، دعا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، لیکن بلکہ ان کے درمیان، یعنی جوان ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنا رب، یبین لنا، وہ بتلائے،
ہمیں ما لونہا کیسا اس کا رنگ، قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے، صفراء زرد رنگ یعنی پیلا رنگ، فاقع گہرا، لونہا اس کا رنگ، تسرون اچھی لگتی، الناظرین دیکھنے والے کو، ہے نا، کہ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کو بتلا دے، لنا ہمیں، ما ہیا وہ کیسی، انا کیونکہ البقرہ گائے، تشابہ اشتباہ ہو گیا، علینا ہم پر، وانہا اور بے شک ہم، ان اگر چاہا اللہ لمہتدون ضرور ہدایت پالیں گے، کیا کر لیں گے، ضرور ہدایت پالیں گے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے مطلب بنی اسرائیلوں نے کہا، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے، دعا کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، وہ اور کس کس طرح کا ہو، کس کس طرح کا رنگ کیسا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرح معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی، یعنی ہو جائے گی۔ قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے، لا ذلول نہ سدھی ہوئی، تثیر جوتی الارض زمین، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی، الحرث کھیتی یعنی کھیتی میں پانی نہیں دیتی، سمجھے، مسلمت بعیب لا شیعہ نہیں کوئی دایا، فیہا اس میں، قالوا بولے، الان اب جئتا تم لائے، بالحق ٹھیک بات، صحیح بات، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا، کیا کیا، کس کو، گائے کو، وما کادوا اور وہ لگتے نہ تھے، یا معلوم وہ کرے۔ تو موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض کہ بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، کیا کیا، قتل کیا، نفساً ایک آدمی، فَدَّرَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرج ظاہر کرنے والا، ما کنتم جو تم تھے، تکتمون چھپاتے، جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب تم نے کہا نہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، کہا یاد مت رکھنا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا، خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ وَقُلْنَا ہم نے کہا اضربوہ اسے مارو، ببعضہا اس کا ٹکڑا، کذالک اس طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا۔
الموت مردے ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے آیاتی اپنی نشانی یا لعلکم تاکہ تم تقتلون غور کرو، کیا کرو؟ غور کرو۔ تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، جس کو مار دیا گیا ہے، قتل کیا گیا، اس کو مارو۔ اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، کیا کرو؟ تاکہ تم سمجھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یہاں جو انشاءاللہ کہا نا ان لوگوں نے بنی اسرائیل میں کہ آپ ہمیں صحیح بات بتا دیں تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے، گانا اس کے تعلق سے۔ اور یہ واقعہ کیا تھا اس کو آپ سماعت کر لیں مختصر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے، اس گائے کو وہ لوگ نہیں پاتے۔ یہ ہمارے سرکار نے فرمایا۔ مسئلہ بھی صرف نہیں، ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب اور باعث برکت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر کام کو کرنے جاؤ تو انشاءاللہ کہو، سمجھے گی نہیں؟ یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان وصیفت معلوم ہوئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ کن لوگوں نے؟ بنی اسرائیل نے۔ ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی، ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص، صالح بمانا نیک، ایک نیک شخص تھے۔ ان کا یہ صغیر السن بچہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کم عمر کا بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ صرف ایک ہی گائے تھی اور کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے نام ودیعت امانت رکھتا ہوں۔ کس نے؟ اس بچے کے باپ نے۔ سمجھے کہ نہیں؟ میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت یعنی امانت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، اس آدمی کا تو انتقال ہو گیا۔ بچیا یعنی وہ جو بچڑی تھی تو وہ بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا، اس نیک آدمی کا لڑکا بڑا ہوا، اور بفضل صالح اور بفضل ہی صالح و متقی ہوا، اللہ کے فضل سے وہ نیک اور متقی ہوا۔ ماں کا فرما بردار تھا، ماں کی ساری بات مانتی تھی نا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اس کی ماں نے کہا، اے نوری نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے نا، ایک بچڑی چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا، اس کو جنگل سے لے کے آ، اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرما دے، رب سے دعا کر کہ وہ تمہیں عطا فرما دے۔
لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامت اس میں پائی، اور ماں نے جو باتیں بتائی تھی وہ اس میں پائی، اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہوئی۔ یہ اللہ کی قسم دے کے وہ لڑکا بلایا، وہ گائے حاضر ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا، وہ جوان لڑکا اپنی ماں کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے کہا 3 دینار میں اس کو بیچنا، یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے، کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی، یعنی اس زمانے میں ان علاقوں میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا، اپنی ماں کو جا کے کہا، اور ان کو 6 دینار میں نہیں دیا۔ سمجھیں کیا کیا؟ اپنی والدہ کو جا کر کے کہا، اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دے دی، اب 6 دینار میں دے دینا، مگر بیع میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی، پھر بھی وہ اپنی شرط کو باقی رکھی۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگا دی، پہلے 6 دینار، اب کتنے؟ 12 دینار قیمت لگا دی، اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نے کہا، جوان نے یہ نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی، خبر دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا، اس نے اس عورت نے یعنی اس بچے کی ماں نے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں؟ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو۔ فرشتے نے کہا ابھی اس کو روکے رہو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس خال میں سونا بھر دیا، کیا کر دیا تھے؟ سونا بھر دیا جائے، سمجھے گی نہیں؟ یہ ان کو بتا دے گا۔ جوان گائے کو گھر لایا، اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے، بنی اسرائیل کے لوگ جب پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس واقعہ سے کئی مسئلے معلوم ہیں۔ جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ رب کے سپرد کر دے اپنے اہل و عیال کے، اللہ اس کی ایسی ہی پرورش فرماتا ہے۔ جو اپنا مال اللہ کے بھروسہ پر اس کی امانت میں دے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ حضرت 2 مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا ہے والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ رب تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے بعد دیکھو غیبی فیض قربانی و خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ 5واں راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے، یعنی عمدہ مال
دینا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نفیس، پاکیزہ، صاف ستھرا، بہتر۔ چھٹا مسئلہ، گائے کی قربانی افضل ہے۔ یہ اس طرح کا معاملہ کیوں ہوا کہ ایسا ہو تو ایسا ہو تو ایسا ہو؟ تو کہہ رہے بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات، یعنی بار بار جو سوال کر رہے تھے، سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گیرا قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا قصد نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ کیا کرنا پڑا؟ ذبح کرنا ہی پڑا۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو کیا مارا، کسی حصے سے مردہ کو کیا مارا۔ وہ باحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے، گردن سے کیا خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچے زاد بھائی کا بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ کس کو بتایا؟ اپنے چچے زاد بھائی کا بتا دیا کہ اس نے مجھے کیا قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا، لیکن عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اس میں وہ قتل ہو گیا تو وہ مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ یہی سے بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے پھر آنے والے دن پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اس کو بہترین سے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم کے صدقے سے آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے، پڑھنے میں آپ لوگوں کو ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دینی پڑھائی میں دل لگا اور اسی میں کامیابی حاصل کر جاؤ گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔